کیونکہ فرقے بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شیعہ شروع کس طرح ہوئے۔ صفحہ نمبر 6 سے یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن سبا، نام سنا ہے عبداللہ بن سبا؟ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا صنعاء یمن کا، پھر وہ بظاہر مسلمان بن کر آیا، پھر اس نے فتنہ پھیلایا شیعت کا۔ تو یہاں پھر اس کی پہلے بات کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا آیا، اس نے پھر شیعت پھیلائی۔ اب جب شیعت پھیلی تو یہ کیسے پھیلی ہے، اس کی پھر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ سیدنا علی کے دور میں، کیونکہ سیدنا عثمان کے بعد یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان سے پہلے کوئی بھی شیعہ کا لفظ تھا ہی نہیں، یاد رکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شیعہ کا لفظ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد سیاسی تقسیم ہوئی ہے شیعہ کی، ایک تھے شیعہ علی، دوسرے تھے شیعہ عثمان۔ جو شیعہ عثمان تھے وہ کن کو کہتے تھے؟ جو سیدنا عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا بولتے تھے سلو دور میں؟ شیعہ عثمان، کیونکہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور دوسرا گروہ کون تھا؟ شیعہ علی۔ شیعہ علی، شیعہ علی وہ تھے جو سیدنا علی کے ساتھ تھے، سیدنا علی کی خلافت انہوں نے تسلیم کی، پھر سیدنا علی کے ہمیشہ ساتھ رہے، ان کو کہتے تھے شیعہ علی۔ تو یہ تقسیم ہوئی اس دور میں، اور یہ تقسیم مذہبی تقسیم نہیں تھی، تقسیم کون سی تھی؟ سیاسی تقسیم تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پھر یہ تقسیم ہوئی ہے۔ اب شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 7 ہے یہاں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے پڑھیں، کون آپ پڑھیں گے؟ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اردو کس کی اچھی ہے؟ اردو اچھی ہے آپ کی؟ ہاں پڑھیں یہاں سے، پس لشکر والے آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس لشکر والے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیطان کے وسواس سے چار فریق ہو گئے۔ جناب امیر کون ہے؟ جناب امیر یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب امیر کے جو لشکر تھے، اس خلافت کی بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کے جو لشکر تھا اس میں 4 طرح کے لوگ بن گئے۔ کتنے لوگ بن گئے؟ آپ پڑھیں، پہلا کون سا ہے؟ ایک فرقہ شیعہ اولا، شیعہ اولا، اور شیعہ مخلصین کے اہل سنت والجماعت کے پیشوا تھے۔ پہلے شیعہ کون تھے؟ علی کے لشکر کی بات ہو رہی ہے جی خاص، اب سیدنا علی کے لشکر کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں پہلے وہ تھے جو شیعہ اولا، شیعہ اولا، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے جو، ہاں وہ کون ہے؟ وہ پڑھے ذرا، اور حضرت امیر اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا یہ دوبارہ پڑھیں۔ ایک فرقہ شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین کے اہل سنت والجماعت کے پیشوا تھے۔ اہل سنت کے پیشوا ہیں، شیعہ مخلصین ہیں، اور حضرت مذہباً شیعہ نہیں ہے، مذہباً شیعہ نہیں ہے، مذہباً اہل سنت کے پیشوا ہی ہیں، مذہباً سنی ہی ہیں، یعنی جو علی کے ساتھ صحابہ کرام تھے نا، کون؟ عمار رضی اللہ عنہ یا اور حسن حسین ہو گئے، یہ مخلصین اہل سنت کے بھی پیشوا ہیں، لیکن شیعہ کیوں کہلاتے ہیں؟ صرف علی کے ساتھ دینے کی وجہ سے۔ آگے چلیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار چلن پر کو اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہچان تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مخلصین شیعہ، جو پہلا جو درجہ تھا وہ کون تھے؟ وہ ازواج کا بھی احترام کرتے تھے، صحابہ کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کٹر اہل سنت تھے، کٹر اہل سنت تھے، صرف شیعہ کہلائے۔ کیوں شیعہ کہلائے؟ سیدنا علی کے ساتھ تھے، بس۔ آگے چلیں۔ اور ان کی پاسدار عزت غربت ان کرتے تھے، وصف لڑائی اور جھگڑوں باہمی کے سینہ بیٹین لیکنا سے مکر اور نفاق کو نکال دیا تھا، اور سبا و برات حاصل کی تھی۔ یعنی ان کے دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا، ان کے دل صحابہ کے لیے اور امت کے لیے پاک تھے۔ آگے چلیں۔ ان کی کوششیں اور شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں۔ ہاں، کہ یہ دو بجمی موجود اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں تعریفات کی ہیں۔ دوسرا فرقہ، اب پہلا فرقہ سمجھیے آپ، پہلا فرقہ جو شیعہ کہلایا وہ کون سا تھا؟ وہ ان مقدس ہستیوں کا تھا جن میں اہل سنت کے مقتدی اور پیشوا تھے، جو صحابہ سے بوجھ نہیں رکھتے تھے، امہات المومنین سے بوجھ نہیں رکھتے تھے، اور شیطان نے ان کو نہیں بہکایا۔ عبداللہ بن سبا کے فتنے میں وہ نہیں آئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام سے جو سیدنا علی کے ساتھ تھے، تابعین جو سیدنا علی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلا شیعہ کہلایا جو اپنے آپ کو۔ آگے چلیں۔ دوسرا فرقہ، علی کو شیخین سے افضل مانے وہ کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک بدعت ہے،
اور خود علامہ ذہبی نے سیار اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے کہ علی کو رضی اللہ عنہ کو شیخین سے افضل مانے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ٹھیک ہے، وہ کبریٰ کی وہاں بات، یہ الگ حوالہ بتاؤں میں آپ کو، سمجھے آپ؟ اب یہاں دوسرے فرقے میں خرابی شروع ہوئی ہے، جو سیدنا علی کو باقیوں سے صحابہ سے انبیاء سے نہیں صرف صحابہ سے افضل مانتے ہیں. آگے چلیں. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ سب سے افضل ہیں، تو علی نے کیا کہا؟ نہیں، تو غلط بول رہے ہو، سدھر جاؤ ورنہ میں اسی کوڑے ماروں گا میں. یہ علی نے فرمایا کہ ان کو جو سیدنا علی کو افضل مانتے تھے سب صحابہ کرام سے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہے کہ عبداللہ بن سبا کا تھوڑا انہوں نے وسوسہ قبول کر لیا تھا کہ علی کو جو ہے وہ باقیوں سے افضل مانتے تھے. اب دوسرے فرقے سے خرابی شروع ہوئی ہے. پہلا فرقہ کون تھا؟ جو کٹر اہل سنت صرف علی کے ساتھ تھے اس لیے شیعہ نے علی کہلائے. دوسرا کون سا فرقہ تھا؟ تفضیلی شیعہ. تفضیلی شیعہ کیا ہوتا ہے؟ جو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانے. دوسرا فرقہ تھا. تیسرا پڑھیں. تیسرا فرقہ شیعی صدیق سب ہمارے دشمن کہ ان کو تبرئیہ بھی کہتے ہیں، جو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان پہ تبرہ کرے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے سیدنا علی کو خلافت نہیں دی ان کو برا بھلا کہے، اور عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان کو خلیفہ بنایا ان پر تبرہ کرے. یعنی سمجھے کہ تبرہ شیعہ. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری کون سی تھی؟ تفضیلی شیعہ. پہلے تو وہ مخلصین صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے، دوسرے تفضیلی شیعہ ہو گئے، تیسرے تبرہ شیعہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور سیدنا علی نے ان کا رد بھی کیا ہے. سیدنا علی نے ان کا رد بھی کیا کہ بھائی تم کیوں بکواس کر رہے ہو ان پر، یہ تو میرے دوست تھے صحابہ کرام، اچھے صحابہ کرام. خود شیعہ کتاب نہج البلاغہ میں تعریف کی ہے سیدنا علی نے صحابہ کرام کی ان کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ان پر تان کرتے تھے، صحابہ کرام کو ان کو تبرہ کرتے تھے. تو پہلا شیعہ مخلصین، دوسرا شیعہ تفضیلی، تیسرا تبرئی. چوتھا پڑھیں بھائی. چوتھا فرقہ ہوا، چوتھا فرقہ وہ جو علی کو اللہ مانتے تھے، علی کو اللہ مانتے تھے. 4 طبقے بیان کیے ہیں شاہ عبدالعزیز نے. شروعات میں سیدنا علی سے خلافت کی بات کے بعد پہلے مخلصین شیعہ جو حقیقت میں اہل سنت ہی تھے. دوسرے تفضیلی شیعہ. تفضیلی شیعہ کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جو سیدنا علی کو باقی صحابہ کرام سے افضل مانے. تیسرا تبرہ شیعہ جو صحابہ کرام کو تبرہ کرے، ان کو برا بھلا کہے، ان کو نعوذ باللہ کافر اور منافق کہے. چوتھا وہ جو سیدنا علی کو اللہ کہے، سیدنا علی کو اللہ کہے. 4 فرقے تھے. عبداللہ بن سبا کی اس فتنے کے بعد، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ شیعہ ایک مذہب بن گیا. تفضیلی شیعہ یا یہ تبرہ شیعہ یا سیدنا علی کو اللہ کہنے والے، ان کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ایک خاص مذہب، خاص عقیدے کھڑے. کون سے عقیدے کھڑے؟ علی پہلا خلیفہ ہے، باقی سارے قاسم ہیں. ٹھیک ہے. اب عبداللہ بن سبا نے کیا حرکت کی ہے؟ وہی میں لسان المیزان مقبرہ تھا، حضرت کے پاس نہیں ہے. لسان المیزان کتاب ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے. اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ جلد نمبر 4 ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ سمیت علی یقول علی عبداللہ بن سبا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو سنا کہ وہ عبداللہ بن سبا کو کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ ما افزا الی بشیء کتمہ احد من الناس ولقد سمیتہ. کرائے کہ تم نے ایسی بات کی ہے میرے بارے میں جو تم چھپاتے ہو، لیکن مجھے بات وہ پہنچ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ سَمِعْتُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثَةُ كَذَّابٍ وَإِنَّكَ لَأَحَدُهُمْ. اور میں قسم کھاتا ہوں کہ ان بین يَدَيِ السَّاعَةِ 30 كَذَّابًا، قیامت تک 30 کذاب جھوٹے ہوں گے. نبی نے فرمایا ہے نا کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے. علی فرماتے ہیں کہ إِنَّكَ لَأَحَدُهُمْ، تم ان میں سے ایک ہو. کس کو فرمایا سیدنا علی نے؟ عبداللہ بن سبا کو کہا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. دخل علی فی عمارتہ فقال انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر و یرون انک تضمر لہما مثل ذلک منہم عبداللہ بن سبا وکان عبداللہ. اچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جب خلیفہ ہوئے، کہہ رہے کہ میں خلافت کے بعد میں ایک ایسے ٹولے سے گزرا جو ابو بکر عمر کا ذکر کر رہے تھے.
یرون انک تزمر لہما مثل ذالک من عبداللہ بن سبا، اور علی نے دیکھا کہ وہ عبداللہ بن سبا والے نظریات رکھتا ہے کن کے بارے میں؟ ابو بکر عمر کے بارے میں، یعنی ان کو برا بلا کہتا ہے، تکفیر کرتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے پھر کیا بولتے ہیں یہ ابن حجر، وکان عبداللہ اول من اظہر ذالک، عبداللہ بن سبا وہی پہلا شخص تھا جس نے اس بات کو ظاہر کیا، کس بات کو ظاہر کیا؟ ابو بکر عمر پر تبرہ کو، ٹھیک ہے۔ فقال علی ما لهذا الخبیث الاسود، اور اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ علی اللہ ہے، اور سیدنا علی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ کیا ہوا ہے اس خبیث کو، کالے کو، اس کالے خبیث کو کیا ہوا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ثم قال معاذ اللہ ان ازمر لہما الا الحسن الجمیل، اللہ کی قسم ہے میں ان ابو بکر عمر کے بارے میں دل میں وہی رکھتا ہوں جو اچھی بات ہے، میں ان صحابہ کے بارے میں دل میں اچھا گمان رکھتا ہوں، ان کے بارے میں، ابو بکر عمر کے بارے میں، جو میرے بارے میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ علی بھی ان کو نہیں مانتے صحابہ کرام کو، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اچھا آگے ہیں واخبار عبداللہ بن سبا شہیرۃ فی التواریخ، عبداللہ بن سبا کی تاریخ جو ہے وہ باتیں کیا ہیں؟ شہیرۃ، مشہور ہیں تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ ولیست لہ روایت وللہ الحمد، اور عبداللہ بن سبا کی کوئی بھی روایت کتب اہل سنت میں ان سے ہم نے نہیں لی روایت، ٹھیک ہے، وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے۔ ولو اتباع یقال لہم الصبیۃ، اور ان کے پیروکار ہیں جن کو صبیہ کہتے ہیں، عبداللہ بن سبا کے نام کی وجہ سے اس کو صبیہ کہتے ہیں۔ یا تقدون الالہیت علی ابن ابی طالب، سیدنا علی کی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، سیدنا علی کو اللہ مانتے تھے۔ وقد احرقہم علی بالنار فی خلافتہ، سیدنا علی نے ان کو آگ میں جلوا دیا تھا اپنی خلافت میں۔ ایسے 40 لوگ تھے جو سیدنا علی کو اللہ کہتے تھے، ان میں عبداللہ بن سبا بھی تھا۔ کچھ روایت میں ہے کہ سیدنا علی نے ان 40 لوگوں کو بڑا گڑھا کھدوا کر ان میں اس کو ڈال کر اور جلوا دیا تھا، سیدنا علی نے خود۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی نے اس کو، عبداللہ بن سبا کو مدائن بھیج دیا تھا، نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں ہے کہ ان کو جلوا دیا تھا عبداللہ بن سبا کو جو علی کو اللہ مانتے تھے 40 لوگوں کو، اور ایک میں ہے کہ ان سب کو مدائن بھیج دیا، نکال دیا، کوفہ سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فرق الشیعہ کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہی پورا واقعہ کہ عبداللہ بن سبا کان یہودین فاسلم، پھر مسلمان ہوا، ووالا علی، علی کی ولایت کا اس نے اعلان کیا۔ یہ فرق الشیعہ کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے۔ نوبختی ان کا بڑا بزرگ گزرا ہے، نکال لو حوالہ ذرا میں۔ آپ کیسے لکھیں گے یہ عبارات ساری؟ یہ دیکھیں